تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار کرتے تھے اہل بیت سے. رب کائنات نے بھی اہل بیت کے ساتھ پیار کرنے کا حکم دیا، محبت کرنے کا حکم دیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے محبوب آپ فرما دیں کہ میں کسی قسم کے اجر کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا. میں نے جو تمہیں ہدایت کا رستہ دیا ہے، اللہ کے احکامات سنائے ہیں، قرآن کی تبلیغ کی ہے، ہدایت کے رستے کی طرف تمہیں دعوت دی ہے، جنت کا رستہ دکھایا، جہنم سے بچنے کا بتایا، میں نے جتنی چیزیں تمہیں بتائی ہیں کوئی اجرت نہیں مانگتا، تم سے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا. پھر کیا طلب کرتے ہیں؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہ میرے جو قریبی ہیں، میری جو قربت والے ہیں، ان کے ساتھ پیار، ان کے ساتھ محبت کرو. جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہے، سرکار کا جو رشتہ ہے جن کے ساتھ، ان کے ساتھ تم پیار کرو. یہ ہمیں قرآن درس دیتا ہے. آؤ مزید آگے جا کے پڑھتے ہیں کہ احادیث پاک میں اہل بیت اطہار کی شان کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. میرے آقا فرماتے ہیں سن لو، جو بندہ بھی اہل بیت اطہار کی محبت میں فوت ہو چکا، فرمایا وہ شہید ہو کر مرے، اسے اللہ شہادت کا رتبہ عطا کرے گا. پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سن لو، جو بندہ بھی میری اہل بیت کی محبت میں چلا گیا، فوت ہو گیا، تو فرمایا وہ اس حال میں فوت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا. فرمایا کہ جو بندہ بھی میری اہل بیت سے پیار کرے گا تو وہ اس حالت میں مرے گا کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. وہ مرنے سے پہلے توبہ کر کے مرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ اسے بخشش عطا کرے گا، پھر وہ اس دار فانی سے چلے گا. میرے آقا فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستقبل الایمان. سن لو، جو بندہ بھی میری اہل بیت کے محبت میں فوت ہوا تو فرمایا کہ وہ کامل ایمان والا ہو کے مرے گا، وہ کامل مومن ہو کے مرے گا. اور اس دور میں جو بندہ ایمان کی حالت میں دار فانی سے چلا گیا تو وہی کامیاب ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں، ہمیں گفتگو کا نازک پن ہے اس کا احساس نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ جملہ ہمارے لیے کتنا قابل گرفت ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرمایا کہ جو بندہ منہ سے بولتا ہے، جو بندہ منہ سے بات کرتا ہے، قرآن مجید ہے، سورۃ قاف ہے، اللہ فرماتا ہے جو بندہ منہ سے بات کرتا ہے تو اس بندے کے پاس دو فرشتے ہیں جو ان کی بات کو فوراً لکھ لیتے ہیں، وہ فوراً کوٹ کر لیتے ہیں. تو اب یہ بتاؤ، اگر کوئی بندہ زبان سے کلمہ کفریہ نکال دیتا ہے، ایسا جملہ نکال دیتا ہے جس سے رب ناراض ہو جاتا ہے، اس کا رسول بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور انسان جناب والا ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. لیکن سنو، اگر وہ اہل بیت اطہار کی محبت اس کے سینے میں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے پھر مرنے سے پہلے ایمان کی کامل دولت عطا فرما کے اس دار فانی سے اسے اٹھائے گا. یہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے، فرمایا کہ وہ کامل ایمان ہو کے اٹھے گا، وہ اس دار فانی سے ایمان کی حالت میں جائے گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب
آل محمد بشرہ ملک الموت فی الجنت ثم منکر و نکیر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ آل محمد کی محبت میں فوت ہوتا ہے تو فرمایا کہ اسے سب سے پہلے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام جنت کی بشارت عطا کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اسے جنت کی بشارت عطا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ثم منکر و نکیر، پھر اس کے بعد قبر کے اندر جو فرشتے آتے ہیں حساب و کتاب لینے کے لیے، منکر اور نکیر، وہ بھی اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ بھی میری آل بیت کی محبت میں فوت ہوگا تو فرمایا اسے قیامت والے دن ایسی عزت کے ساتھ لایا جائے گا، ایسی عزت کے ساتھ کہ جیسے دلہن کو اس کے شوہر کے گھر میں عزت کے ساتھ لایا جاتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ یہ صرف پیار کرنے کا نتیجہ ہے۔ اگر پیار کرتے ہو تو اتنا اللہ مقام دیتا ہے۔ اگر ان کی بتائے ہوئے طریقوں پر چلو، انہوں نے دین متین کی خاطر اپنی جانیں قربان کیے، اگر کوئی خوش نصیب اس پہ عمل کر دے تو کیا ہی بات ہے، اس کا مقام تو اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنت۔ جو بندہ بھی آل بیت کی محبت میں فوت ہوتا ہے فرمایا اس کے لیے قبر کے اندر جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب قبر کے اندر انسان کو اگر راحت نصیب ہو جائے اور جنت کے 2 دروازے کھل جائیں تو گویا کہ اس کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اس کی قبر تو صحیح آرام کا بن جائے گی، اصلی سکون کا گھر بن جائے گا اس کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمت۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ بھی آل بیت کی محبت میں فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جو قبر ہے اس قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے، اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے، اس کی قبر پہ اللہ کے نورانی فرشتے آ کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنۃ والجماعہ۔ فرمایا کہ سن لو جو بندہ بھی اہل بیت کی محبت میں فوت ہوتا ہے فرمایا کہ وہ سنت اور جماعت یعنی اہل سنت و جماعت کے مسلک پر فوت ہو، فرمایا کہ وہ میرے سنتوں پہ چلنے والے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کی جو سنت ہے، میرے صحابہ کا جو طریقہ ہے اس طریقے پہ چلنے والا ہوگا جو بندہ اہل بیت کی محبت میں فوت ہو۔ تو حضرات گرامی اتنے زیادہ فضائل ہیں، اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ بندہ جتنا مرضی بیان کرے تو ان کی جو فضیلت اور ان کی جو عظمت و شان کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوتا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اب اس کا یہ تو ابھی پیار کی بات تھی نا کہ ان سے جو لوگ پیار کرتے تھے ان کا یہ مقام ہے، تو اب تصویر کا تھوڑا سا دوسرا وقت بھی دیکھ لیں، جو ان سے نفرت کرے، جو ان سے بغض رکھے، جو ان سے عداوت رکھے، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کی آخرت کیسی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ۔ میں جو بندہ بھی آل بیت کے ساتھ بغض کرتے ہوئے فوت ہو گیا، اس دار پانی سے اس حال میں چلا گیا
کہ وہ آل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو فرمایا کہ اس کی وہ قیامت والے دن آئے گا اور اس کی آنکھوں کے درمیان میں لکھا ہوگا یہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابی فوت ہونے لگے نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں تو کس حال میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے؟ فرمایا وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یہی تو اصل ایمان ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھنی چاہیے، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ نا امیدی گناہ ہے۔ اللہ کسی وقت بھی انسان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، کسی وقت بھی انسان کی بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا اے پیارے کلیم بارشیں نہیں ہو رہی، آپ دعا کیجیے بارش ہو۔ تو سارے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے بلایا اور کہا دعا کرو۔ تو دعا کرنے کی بارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے میرے پیارے کلیم تمہارے درمیان، تمہاری قوم کے درمیان ایک ایسا بندہ ہے جس سے میں بہت سخت ناراض ہوں، اگر اسے جلا وطن کر دو تو میں اپنی رحمت والی بارش عطا کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کا پیغام لوگوں کو سنایا، پوری مجلس لگی ہوئی تھی، کوئی بندہ اٹھا نہیں، اور جو بندہ گناہگار تھا، جو جس کی وجہ سے اللہ نے بارش روکی ہوئی تھی، وہ سمجھ گیا کہ آج تو میں بدنام ہو جاؤں گا، بےعزت ہو جاؤں گا، یہاں سے اٹھتا نہیں ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں شرمسار ہو، شرمندہ ہو گیا، یا اللہ تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے، تو میرے گناہ معاف فرما دے، میری بخشش عطا فرما دے، اگر میں یہاں سے اٹھ گیا تو میری رسوائی ہو جائے گی، تو مجھے رسوائی سے بچا لے۔ فرمایا کہ ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی، چماچم بارش ہو گئی، بارش نازل ہونے لگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا رب العالمین یہاں سے تو ابھی تک بندہ اٹھا ہی کوئی نہیں ہے، یا اللہ بندہ بھی نہیں اٹھا اور بارش بھی ہونے لگ گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو رب کائنات کی طرف سے جواب آتا ہے اے میرے پیارے کلیم، جو بندہ میرا مجرم تھا، جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روک کے رکھا ہوا تھا، فرمایا کہ اب اس نے ایسی توبہ کر دی ہے کہ اب اسی کی وجہ سے میں نے سب پہ باران رحمت کا نزول فرما دیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کسی وقت بھی توبہ کرو، کسی وقت بھی اللہ رب العزت معافی عطا فرمانے۔ اسی لیے تو کئی لوگ دیکھیں عمر کے آخری حصے میں بھی آتے ہیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو میرا رب انہیں بخش دیتا ہے۔ اللہ کی جو رحمت ہے نا، وہ بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، میرا بندہ کسی نہ کسی وجہ سے بخشے جائے۔ اب دیکھو اتنی گناہگار وہ عورت تھی، لیکن اس پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ اب حالانکہ کام اتنا بڑا نہیں تھا، پانی پلانا اتنا بڑا کام نہیں تھا کہ جس سے خرچہ ہوتا ہو، وزن اٹھایا جاتا ہو، تکلیف ہوتی ہو، کوئی ایسا بڑا کام نہیں تھا، لیکن رب کی رحمت جوش میں آئی ہے نا، اس وقت وہ عمل بھی اتنا رب کائنات کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اس عمل کا مقام اللہ کے ہاں اتنا بڑھ گیا کہ اس عورت کے سارے گناہ اللہ نے بخش دیے اور اسے جناب والا ایمان کی دولت عطا فرما کے اسے اس کا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنا دیا۔ یہ ہے رب کی رحمت۔ اور فرمایا، حدیث کی بات مکمل کرتا ہوں، وقت کم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ بھی آل بیت کی محبت سے دور ہوا، جس کے دل میں آل بیت کا بغض آ گیا،
फरमाया वो तो कुफर की हालत में मरेगा, कुफर की हालत में मरेगा। कितना नाजुक मामला है। और एक तरफ क्या था, जो मोहब्बत में मरेगा तो फरमाया कि वो कामिल ईमान वाला होके मरेगा। और अब हदीस पाक का दूसरा रुख देखें तो फरमाया कि वो तो माता काफिरा, वो तो काफिर होके मरेगा। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी सख्त हुई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला वमन माता अला मुझे आले मोहम्मदिन लम यशुम्मा राइहतल जन्नत। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा भी आले मोहम्मद की जो बुग़्ज़ में फौत हो गया तो फरमाया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दिया जाएगा। ये इतना नाजुक मामला है। इसलिए तो फरमाया कि मैं तबलीग दीन पर कोई उजरत नहीं मांगता। क्या मांगता हूँ? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अपने करापतदारों की मोहब्बत मांगता हूँ।